قرآن مجید میں 3 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وہ نبی لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، ایک مقام پر ہے یعلمکم الکتاب والحکمہ، اور وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب سے اللہ کی آیات یعنی قرآن مجید مراد ہے، اور حکمت سے مراد نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام لوگوں کو کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور اپنی سنت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، یعنی کتاب اللہ بھی وہی ہے اور سنت رسول اللہ بھی وہی ہے۔ یہ بات خود قرآن مجید نے کہی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 231 میں فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت جو تمہارے اوپر ہے اس کو یاد کرو، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور اسے بھی یاد رکھو جو اللہ نے کتاب و حکمت سے نازل کیا ہے، یعنی کتاب کو بھی نازل کیا اور حکمت کو بھی نازل کیا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 ہے، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے نبی، اللہ نے آپ پر کتاب کو نازل کیا اور حکمت کو نازل کیا، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہ جانتے تھے۔ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ امہات المومنین کا تذکرہ 22ویں پارے کے پہلے رکوع میں سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ تمہارے گھروں میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں ان کو یاد کرو، ان کا ذکر کرو، یا ان کو یاد کرو اور یاد رکھو۔ وَاذْكُرْنَ، ذکر کا معنی یاد کرنا بھی ہوتا ہے اور یاد رکھنا بھی ہوتا ہے۔ اب نبی کے گھروں میں، ازواج مطہرات کے گھروں میں کس چیز کی تلاوت ہوتی تھی؟ کون سی چیزیں تھیں جو پڑھی جاتی تھیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 34 میں، من آیات اللہ والحکمہ، وہ اللہ کی آیتیں ہیں اور حکمت ہے۔ اور میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اس کو بڑے بڑے مفسرین نے، بڑے بڑے ائمہ دین نے بیان کیا ہے، بلکہ بعض ائمہ دین نے لکھا ہے کہ اس پر اجماع ہے۔ تمام مفسرین جمہور اس بات پر متفق ہیں کہ کتاب کے ساتھ جب حکمت کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد حدیث و سنت ہے، اس پر اتفاق۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ائمہ اربعہ میں سے ایک امام ہیں، وہ فرماتے ہیں فَذَكَرَ اللَّهُ الْكِتَابَ، اللہ نے کتاب کا ذکر کیا ہے، وَهُوَ الْقُرْآنُ، اور وہ قرآن ہے۔ کتاب و حکمت، کتاب سے مراد قرآن ہے۔ وَذَكَرَ الْحِكْمَةَ، اللہ نے حکمت کا بھی ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں فَسَمِعْتُ مَنْ أَرْزَاهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ، تو وہ جو ہمارے پسندیدہ
علماء ہیں قرآن کے، یعنی قرآن کا علم رکھنے والے جو ہمارے پسندیدہ علماء ہیں، یہ امام شافعی فرما رہے ہیں۔ ان سے پہلے تو وہی زمانے ہیں، صحابہ تابعین اور وہ بعد والے وہ زمانے ہیں نا، نبی علیہ السلام کے جو قریب زمانے میں ان کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب امام شافعی بھی بہت دور نہیں ہے، لیکن وہ بھی فرما رہے ہیں کہ ہم سے پہلے جو قرآن کے ایکسپرٹ ہیں نا، جو تفسیر کا علم رکھنے والے ماہرین ہیں، ان سے میں نے یہ بات سنی ہے۔ وہ کہتے ہیں الحکمت و سنت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یہ بات ان کی مشہور کتاب ہے الرسالہ، اہل علم جانتے ہیں امام شافعی کی کتاب الرسالہ ہے، اس طرح کتاب الام ہے، دو مشہور کتابیں ان کی۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں تفسیر ابن کثیر مشہور تفسیر ہے، بلکہ جتنی بھی ساری تفسیریں اب آ رہی ہیں اسی میں سے لے کر لوگ تفسیریں لکھتے ہیں، تفسیر ابن کثیر۔ اور تفسیر ابن کثیر کی جو بنیاد ہے وہ تفسیر ابن جریر ہے، ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ 310 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یعنی بالکل وہ پرانی باقاعدہ تفسیر جو سب سے بڑی تفسیر ہے وہ امام ابن جریر کی ہی ہے، اور بھی تفسیر ہے لیکن بڑی تفسیر تفسیر طبری یا تفسیر ابن جریر بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں الحکمت یعنی سنہ، مطلب یہ ہے کہ کتاب کے ساتھ قرآن مجید میں جو حکمت کا لفظ آتا ہے اس سے مراد سنت ہے۔ تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو بھی نازل کیا ہے اور حکمت کو بھی نازل کیا ہے۔ حکمت سے مراد سنت رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب وہ چیز جو اللہ نے نازل کی ہو اور وہ وحی ہو تو معمولی چیز نہیں، مسلمانوں کے ہاں وہ معمولی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ میں کچھ موٹی موٹی مثالیں آپ سے ذکر کروں گا، اور میں نے یہ مثالیں صرف قرآن سے ذکر کرنی ہے، چونکہ سنت یا حدیث اس کی جو حیثیت ہے اسلام کے اندر وہ قرآن سے بتا سکتے ہیں، حدیث کی اہمیت حدیث سے تو نہیں بتا سکتے نا۔ ہاں ان کو بتا سکتے ہیں جو حدیث کو بھی مانتے ہیں، جو سنت کو مانتے ہیں ان کو آپ حوالہ دے سکتے ہیں۔ اور میں نے بھی شروع میں ایک حدیث پڑھی، نبی پاک فرماتے ہیں لا انی اوتیت القرآن، مجھے قرآن دیا گیا ہے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس جیسی چیز اس کے ساتھ، اور وہ حدیث مصطفیٰ ہے، آپ کی سنت ہے۔ ابھی آپ قرآن کی آیتوں کے حوالے سے سن بھی رہے تھے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ بات بالکل عام فہم ہو، جس کے پاس دین کا بہت زیادہ علم نہ بھی ہو، ذہن کام کرتا ہو، وہ بھی بات کو سمجھ جائے۔ اب دیکھیے قرآن میں آتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو۔ پھر قرآن میں یہ بھی آتا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو اے نبی آپ اس کی پیروی کریں۔ قرآن مجید میں ایک بھی آیت نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ قرآن پاک کو لکھ لو۔ غور کیجئے گا، میں بھی حافظ قرآن ہوں ترجمے کے ساتھ الحمدللہ، قاری صاحب بیٹھے ہیں اور بھی کئی حفاظ ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹ بھی یہاں موجود ہیں۔ ایک بھی آیت نہیں ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہو کہ قرآن کو لکھو، لیکن ہمارے پاس تو لکھا ہوا ہے۔ وہ کس کے حکم سے قرآن لکھا گیا ہے، یہ کوشچن ہے۔ یہاں یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ سورتیں لکھتے ہیں اور پھر سورتوں سے پہلے ایک سورت کو چھوڑ کر بسم اللہ لکھواتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔
قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ لکھواؤ، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ لکھوائی ہے۔ اب یہ بات طے ہے کہ اللہ کا نبی بحیثیت نبی کے جو کام کر رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہے نا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگر کاتبان نے وحی رکھے ہوئے ہیں، قرآن لکھنے والے لوگ رکھے ہوئے ہیں، تو کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ لیکن آیت کوئی نہیں ہے جو یہ کہے کہ کاتبان وحی کو رکھو اور وحی لکھواؤ، لیکن لکھوائی آپ نے اللہ کے حکم سے ہی۔ وہ حکم قرآن سے ہٹ کے براہ راست اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا ہے۔ قرآن کے علاوہ وحی کا ثبوت۔ ایک اور زیادہ واضح بات میں عرض کرتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جو پہلی وحی ہے وہ آخری پارے میں ہے، اور جو آخر میں صورتیں نازل ہوئی ہیں، البقرہ، النساء، آل عمران، المائدہ، آخر میں نازل ہونے والی مدنی صورتیں، تو ہر مدنی صورت تو اینڈ پہ ہونی چاہیے، زیادہ باریکی میں اگر آپ نہیں بھی جاتے ہیں۔ تو آخر میں نازل ہونے والی صورتیں پہلے ہیں اور پہلے نازل ہونے والی آخر میں ہیں، ایسا ہی ہے، سب جانتے ہیں، اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے۔ اور اندرونی جو مضامین ہیں، جو بیانات ہیں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کس زمانے کے اندر یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ لیکن بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے صورتوں کے نام رکھوائے، اب وہ قرآن کا حصہ ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ یونس کی آیت ہے، آیت نمبر 15 ہے۔ کافروں نے نبی علیہ السلام سے کہا تھا کہ یا تو کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس کے اندر چینجنگ کر دیں آپ، یعنی ہماری منشا کے مطابق اس کو ذرا چینج کر دیں تو پھر ہم اس قرآن کو مان لیں گے۔ کفار کی ڈیمانڈ پر نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا، اللہ نے کیا جواب دلوایا، وہ سن لیجئے۔ پہلے ریفرنس میں نے آپ کو بتا دیا۔ قل، کہہ دیجئے، اے نبی فرمائیے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے شایان شان ہی نہیں ہے، میرے لائق نہیں ہے کہ میں قرآن کو اپنی طرف سے بدل لوں، میں یہ نہیں کر سکتا، قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اچھا کیوں نہیں کر سکتا؟ انہوں نے تو کہا تھا نا کہ اور قرآن لے آؤ یا اسی میں تبدیلی کر دو کچھ، یعنی جو آیتیں جو حکم ہمیں پسند نہیں ہے وہ نکال دو کہ اور ایڈ کر دو، یہی تھا نا مقصد ان کے تبدیلی کا۔ تبدیلی کو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، سیاسی طور پر بھی سمجھتے ہیں، میں آپ کو مذہبی طور پر بتا رہا ہوں۔ قرآن میں تبدیلی، فرمایا میں یہ نہیں کر سکتا، نہ اور قرآن لا سکتا ہوں نہ تبدیلی کر سکتا ہوں۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ بھی سن لیجئے۔ فرمایا کہ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کس کی پیروی کرتا ہوں؟ یہ اللہ تعالیٰ اعلان کروا رہے ہیں نبی پاک سے، میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر میں نازل ہونے والی صورتوں کو اگر نبی علیہ السلام نے پہلے رکھوایا ہے یا پہلے نازل ہونے والے کو بعد میں رکھوایا ہے، یہ ترتیب لگائی ہے، ترتیب قرآن، پریزنٹ ارینجمنٹ جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، تو کس کے ذریعے سے؟ وحی کے ذریعے سے، چونکہ آپ وحی کی پیروی کرتے ہیں نا، اپنی مرضی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن آپ پورے قرآن مجید سے کوئی ایک ریفرنس بتا دیں جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہوں کہ سورۃ البقرہ پہلے رکھو، پھر سورۃ آل عمران رکھو، پھر سورۃ النساء رکھو، پھر کسی ایک سورت کے بارے میں کوئی ایک آیت قرآن کی نہیں ہے۔ ترتیب کس ذریعے سے لگی ہے؟ وحی کے ذریعے سے لگائی نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن قرآن کی سٹیٹمنٹ کے مطابق وہ وحی کے ذریعے سے لگائی جانے والی ترتیب ہے، اس لیے اس کو فائنل ترتیب یا ترتیب توقیفی کہتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں۔ جو قرآن آپ کے سامنے ہے وہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کی ترتیب لگائی ہے قرآن کے بیان کے مطابق وحی سے، آیت کوئی نہیں۔
تو قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی ہے نبی پاک علیہ السلام پر۔ اللہ نے قرآن بھی تو ایک نبی پر ہی نازل کیا نا، یعنی براہ راست ہمیں نہیں دیا، نبی کے ذریعے سے، اور وہ بھی لکھا لکھایا نہیں، جو لکھوا دیا نبی پاک علیہ السلام نے پڑھ کے بتا دیا، وہ تو وہی بتائیں گے نا جو اللہ کہیں گے، جیسے قرآن کی آیتیں بھی ہیں۔ اور عرض یہ کر رہا ہوں کہ نبی پاک کی جو سنت ہے، جو طریقہ ہے، یہ بھی وحی کے مطابق ہے، اور قرآن کی آیتوں کے مطابق اللہ نے اس کو نازل کیا ہے۔ ایسے سنت کہہ کے ٹرخانا یا اس کی اہمیت کم کرنا، یہ تو قرآن کی اہمیت کم کرنے والی بات ہوگی نا، نبی کی جو امپورٹنس ہے اس کو ریڈیوس کرنے والی بات ہو جائے گی نا۔ یہ غزوہ بدر کا نام سب نے سنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ انفال میں، آیت نمبر 7 ہے، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اذ ہے یعدو ماضی میں چلے گئے، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، کہ دو گروہوں میں سے، دو جماعتوں میں سے ایک جماعت ہوگی آپ کی۔ ابو سفیان جو مال تجارت کا قافلہ شام سے لے کر آ رہے تھے اور مدینہ طیبہ کے قریب سے گزر رہا تھا، ایک تو ہوگی وہ جماعت۔ اور جب مکے والوں کو پتہ چلا کہ ہمارے قافلے پر حملہ ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، تو ابو جہل نے ایک مسلح لشکر تیار کیا اپنے دفاع کے لیے، اور مسلمان بھی اس قافلے کو روک رہے تھے اپنے دفاع کے لیے۔ بات کو کھولنے کا وقت نہیں ہے، لیکن اشارتاً میں عرض کر دیتا ہوں، وہی ویپنز، وہی مال، وہی سارا کچھ جو آپ کے خلاف کل کو استعمال ہونا ہے، عسکری بصیرت یہ کہتی ہے کہ یہیں روکیں جب آپ کے پاس ہے۔ کل کو وہی آپ کے خلاف استعمال ہوگا، روک پائیں گے یا نہیں وہ تو بعد کی بات ہے نا، لیکن ابھی موقع ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عسکری بصیرت کس کی ہو سکتی ہے؟ مسلمان لٹیرے نہیں ہیں، یہ الیگیشنز ہیں نا نان مسلمز کی طرف سے، مسلمان صاحبان بصیرت ہیں، ان کا ویژن کام کرتا ہے کہ کیسے کھڑا کرتے ہیں، کیسے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، کون سا رائٹ ٹائم ہے اٹیک کا۔ خیر یہ تو دو چار جملے ایسے میں نے درمیان میں کہہ دی، جو بات عرض کرنے لگا وہ موضوع ہے، اللہ تم سے دو جماعتوں کا وعدہ کر رہا تھا، یعنی یا تو مال تجارت والا قافلہ لے لو، یا تمہارا ٹکراؤ ہوگا اس قافلے کے ساتھ جو ابو جہل لے کر آ رہا ہے۔ انسان کی طبیعت ہے کہ وہ خام خواہ اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالتا، تو مسلمانوں نے چاہا کہ یہ جو مال تجارت والا قافلہ ہے وہ ہمیں مل جائے۔ قرآن سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ وعدہ کس نے کیا تھا؟ اللہ نے کیا تھا۔ اب تو یہ بتایا جا رہا ہے نا کہ وہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، اور اب اس کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ ماضی میں تم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیسے وعدہ کیا تھا؟ اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا نا، تو قرآن میں کوئی آیت اتاری ہوگی؟ آیت ہے نہیں کہ میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں دونوں میں سے ایک لے لو، وہ تو بعد میں بتا رہے ہیں کہ وعدہ کیا تھا۔ جب کیا تھا اس وقت آیت آئی کہ نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں آئی، کوئی آیت نہیں ہے، تو وعدہ کیسے کر لیا جی اللہ نے؟ وحی خفی کے ذریعے سے، جو اللہ اپنے نبی کے ساتھ مخاطب ہوتا تھا قرآن کے علاوہ وحی کے ذریعے سے، براہ راست اللہ نے نبی کے ذریعے سے وعدہ کیا مومنوں سے۔ پھر اسی غزوے میں یہ چیز بھی موجود ہے، مسلمان اللہ سے فریاد کر رہے تھے، اللہ فرماتے ہیں اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، تم اللہ سے فریاد کر رہے تھے تو اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتے سے۔ وعدہ کر لیا اللہ نے۔ کیسے وعدہ کر لیا؟ اور یہ جو کہا تھا 1000 فرشتے سے مدد کروں گا، یہ تو بعد میں بتایا نا کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، آیت کوئی نہیں ہے۔
تو قرآن کے علاوہ وحی کا ثبوت قرآن مجید سے میں عرض کر رہا ہوں، نبی پاک کی سنت، اس کا تذکرہ بھی قرآن پاک کے حوالے سے۔ پھر ایک اور چیز ہے، شاید مجھے اس کو سکپ کر دینا چاہیے، وقت بھی کم ہے۔ روزے کے حوالے سے کچھ فیملی لائف کے احکام تھے اور ایک پریکٹس چل رہی تھی۔ بعد میں کہا کہ اللہ نے اب تمہیں یہ پرمیشن دی ہے، تو وہ جو پہلے والی پریکٹس تھی فیملی لائف کے حوالے سے، وہ کس کے حکم سے تھی؟ پہلے والی جو پریکٹس تھی وہ کس کے حکم سے تھی؟ نبی علیہ السلام کے حکم سے، اور وہ بھی اللہ کا حکم۔ مثال نمبر 6، آپ کو پتہ ہے کہ بیت المقدس قبلہ تھا۔ جب نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو قبلہ بیت المقدس تھا، اور اس کے بعد آپ کی خواہش تھی کہ بیت اللہ قبلہ ہو۔ تو پھر ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام کی چونکہ پسند تھی کہ بیت اللہ قبلہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے وہ قبلہ تبدیل کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ۔ اے نبی، جس قبلے پر آپ تھے وہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم یہ جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ قبلہ تبدیل ہوا، لیکن جو بیت المقدس قبلہ تھا وہ کس کے حکم سے تھا؟ یہ ہے اصل بات سمجھنے والی، کہ نبی علیہ السلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھاتے تھے، اور وہ کس کے حکم سے قبلہ تھا؟ قرآن میں تو کوئی آیت نہیں ہے کہ بیت المقدس کو قبلہ بنا لو، نبی پاک علیہ السلام نے بنا لیا۔ وہ جو نبی پاک علیہ السلام نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا، اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہم نے کیا تھا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، قبلہ بیت المقدس مقرر کیا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ آیت کوئی نہیں ہے مقرر کرنے کی۔ تو وہ جو نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا تھا وہ اللہ ہی کا مقرر کرنا تھا۔ یہ قرآن کی سٹیٹمنٹ سے، اس آیت کریمہ سے 143 سورۃ البقرہ دوسرے پارے کا شروع، اس سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا ذکر سورۃ احزاب میں ہے۔ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، تو فرمایا کہ ہم نے آپ کا نکاح کر دیا حضرت زینب کے ساتھ۔ جب حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ نباہ نہ ہو سکا تو وہ نکاح نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا۔ کس کے حکم سے ہوا تھا؟ کوئی آیت نہیں ہے کہ اللہ فرماتے ہوں اے نبی حضرت زینب سے نکاح کر لو۔ آپ تو اوائڈ کر رہے تھے، اس لیے کہ لوگ باتیں کریں گے، پریکٹس نہیں ہے۔ منہ بولا بیٹا جو ہے اڈاپٹڈ سن، اس کو لوگ حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے۔ تو رسم کو توڑنا آسان کام نہیں تھا۔ قرآن میں ہے وَتَخْشَى النَّاسَ، اے نبی آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا تقوی اختیار کیا جائے۔ تو کوئی آیت نہیں تھی کہ زینب سے نکاح کر لیں، لیکن آپ نے کیا۔ کس کے حکم سے ہوا؟ اللہ کے حکم سے ہوا۔ الفاظ کوئی نہیں کہ نکاح کر لو، وہ جو نبی علیہ السلام نے کیا وہ اللہ کا ہی حکم ہے، بلکہ قرآن نے کہا کہ ہم نے نکاح کر دیا۔ اس لیے نہ نکاح خواں کی ضرورت نہ گواہوں کی ضرورت، اور بلکہ وہ کہا کرتی تھی باقی ازواج مطہرہ سے کہ تمہارے نکاح تو تمہارے گھر والوں نے کیے، میرا نکاح ہوا آسمانوں سے اوپر، مالک اللہ نے کیا ہے، اس کے اعلان کے ساتھ یہ ہو گیا ہے۔ قرآن کے الفاظ بھی ایسے ہی ہیں، میں نے پڑھے بھی ہیں آپ کے سامنے۔ زوجناکہا، ہم نے نکاح کر دیا آپ کا اس خاتون سے، یعنی زینب سے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح جو بنو نذیر قبیلہ تھا ایک یہود کا، تو ان کے ساتھ کلیش میں نبی علیہ السلام نے کچھ درخت کاٹ دیا اور کچھ کو رہنے دیا۔ اس پر لوگوں نے کہا یہ تو فساد ہے، یعنی جنگ میں ظاہر ہے درختوں کو، جانوروں کو، ان لوگوں کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا جو انوالو نہیں، لیکن نبی پاک نے کھجور کے درخت کٹوائے۔ جب اعتراض ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی سورۃ حشر میں 28ویں پارے میں، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، کھجور کے درخت جو تم نے کاٹے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے کاٹے ہیں، جو نہیں کاٹے ہیں اس پر بھی اللہ کا حکم تھا، وہ آپ نے اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ لیکن آیت کوئی نہیں ہے کہ درخت کاٹ سکتے ہیں آپ،
جب کاٹ لیے گئے، اعتراض ہوا، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ تم نے اللہ کے حکم سے کیا ہے بِإِذْنِ اللہ۔ تو قرآن کے علاوہ وحی جو نبی علیہ السلام پر آتی تھی اس کے ذریعے سے آپ نے یہ کیا۔ ایک سیکرٹ معاملہ تھا ازواج مطہرات کا، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو ایک ام المومنین نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ سورۃ تحریم میں ہے، 28ویں پارے کی آخری صورت ہے۔ تو فرمایا کہ نبأنی العلیم الخبیر، اس کی خبر مجھے دی ہے علیم و خبیر نے، یعنی مجھے اللہ نے بتایا ہے۔ آیت کوئی نہیں ہے کہ اے نبی ہم آپ کو ایک سیکرٹ کی خبر دیتے ہیں، آیت نہیں ہے، لیکن آیت بعد والی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے بتایا تھا آپ کو۔ تو قرآن کے علاوہ وحی نبی علیہ السلام پر نازل ہوتی تھی، جس کو وحی خفی کہتے ہیں، وحی غیر مطلوب بھی کہتے ہیں، اور اسی کو میں سنت بھی کہہ رہا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور وحی کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر، اس کو فالو کرنے کا۔ سیکنڈ لاسٹ بات، نبی علیہ السلام کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقام پر کہی ہے۔ نبی پاک کا جو بھی فیصلہ ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، لیکن قرآن میں نبی پاک کے فیصلے نہیں ہیں، فیصلے قرآن میں نہیں ہیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ جو فیصلے کیے ہیں وہ کس کے حکم کے مطابق ہیں؟ اللہ کے حکم کے مطابق، وہ بھی قرآن کے علاوہ جو وحی ہے اس کا ایک پروف ہے۔ اور آخری بات، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کے دن اذان دی جائے، بلایا جائے، تو جلدی آؤ اللہ کے ذکر کی طرف۔ یہ قرآن نے تذکرہ کیا۔ اور جو لوگ تجارت کے لیے باہر نکل گئے، جمعہ چھوڑ گئے، ان کا ذکر یہاں پر کیا ہے۔ جمعہ فرض تھا نا، جمعے کا کوئی حکم قرآن پاک میں نہیں آیا کہ جمعہ پڑھو۔ جمعے کے لیے بلانا کیسے ہے یہ بھی نہیں تھا، جمعے کے لیے بلانے کے الفاظ کیا ہونے چاہیے یہ بھی قرآن پاک میں نہیں ہے۔ وہ بعد میں بتایا اور آداب جاری کیے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو سب کو چھوڑ کے آپ آ جائیں۔ جمعہ فرض ہو گیا قرآن کے حکم کے بغیر، قرآنی وحی کے بغیر، یعنی نبی پاک نے فرض کر دیا نا۔ تو یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام جس چیز کو لازم کر دیں، فرض کر دیں، جس کو شریعت قرار دے دیں، جس کو اللہ کا حکم قرار دے دیں، وہ اسی طریقے سے اللہ کا حکم ہے جیسے قرآن مجید اس کو بیان کر رہا ہے، کیونکہ قرآن مجید خود یہ کہہ رہا ہے کہ نبی پاک اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ اور میں نے کوئی 10-12 مثالیں بھی آپ سے عرض کی ہیں کہ قرآن کے علاوہ بھی وحی نبی علیہ السلام پر نازل ہوتی تھی، اور خود قرآن نے کہا کہ اے نبی اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت کو نازل کیا ہے، اور حکمت سے مراد کیا ہے وہ بھی میں نے عرض کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔